إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتقوا
المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أن
إنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الميامین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الامام الہادی النقی علیہ افضل صلوات المصلین السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن الرحمہ ومحبت الوحی واصول الکرم وقادۃ الامم. صلوات بر محمد و آل محمد. پہلے تو آپ سب سے تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور آج اس گفتگو سے پہلے آپ سے دعا کی درخواست ہے. دشمنان دین کی نابودی اور مسلمانوں کی بالخصوص مملکت اسلامی کی حفاظت کے لیے علماء، فقہا اور مومنین کی حفاظت کے لیے بارگاہ قدس علوی میں دعا کیجیے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس اسلام کے معاند دشمن کو اور دشمنوں کو ان کی کارروائیوں میں، سازشوں میں ناکام و نامراد فرمائے، اور مملکت اسلامی کو، رہبران دین کو، رہبر معظم کو ان کی شر سے محفوظ فرمائے، اور مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے. زیارت جامعہ کبیرہ کی نہایت ہی مختصر وضاحت اور
تشریح آپ کی خدمت میں حسب استطاعت پیش کی جا رہی ہے، جس میں ایک جملہ مولا امام علی نقی علیہ السلام نے ائمہ کی زیارت میں سلام پیش کرتے ہوئے فرمایا، وقادۃ الامم، ائمہ اطہار علیہم السلام اہل بیت نبوت امتوں کے قائد ہیں، امتوں کے رہنما ہیں اور امتوں کے پیشوا ہیں۔ یہاں پر امتوں سے مراد مطلق ہے، کوئی قید، کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے کہ کون سی امتیں ہیں، اور قیادت میں بھی کوئی قید و شرط نہیں لگائی ہے کہ کس پہلو میں قائد ہیں، کس جہت سے رہنمائی فراہم کریں گے۔ دونوں الفاظ مطلق طور سے بیان ہوئے ہیں اور ان کا مفہوم اور معنی بھی مطلق طور سے ہی سمجھا جائے گا۔ وہ قادہ ہیں، جمع قائد ہے، قود سے رہنمائی کرنا، خود آگے آگے چل کے اپنے تابعین کو، متبعین کو اور ساتھ چلنے والوں کو اپنی ہمراہی میں اپنے پیچھے چلانا، اس کو کہتے ہیں قائد۔ اور اس کے مقابلے میں سائق ہے، سوق دینے والا، کہ خود کاروان کے یا قافلے کے یا ریوڑ کے پیچھے چلتا ہے اور اس کو ہانکتا ہے اور اس کو چلاتا ہے، اس کو سوق کہتے ہیں۔ ساق یسوق سے، اور اسی نسبت سے سائق کہتے ہیں مشینیں چلانے والے کو، گاڑیاں چلانے والے کو۔ یہاں پر قادہ کا لفظ استعمال کیا ائمہ کے لیے، ساقہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہ وہ خود آگے چلتے ہیں اور امتوں کو اپنی رہنمائی میں چلاتے ہیں۔ چلنے سے مراد یہاں پر عمومی ہے، رویہ، سیرت و کردار، عملی، سیاسی، اقتصادی، خاندانی، ہمہ جہتی وہ قائد ہیں انسانوں کے لیے۔ بلکہ اگر لفظ امت کو انسانوں سے ہٹ کر استعمال جو کیا گیا ہے تو ہر مخلوق کے لیے وہ رہنما اور پیشوا ہیں، چونکہ غیر انسان کے لیے بھی امم کا لفظ استعمال ہوا ہے، امم امثالکم، یعنی دیگر جو مخلوقات ہیں وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، تمہاری طرح کی امتیں ہیں وہ بھی، جس میں کہ حیوان ہیں، جس میں فرشتے ہیں، جس میں اور بھی مخلوقات ہیں، وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ تو اس طرح امت کی جو جمع ہے وہ امم ہے۔ اگر اس کو وسیع تر مفہوم میں لیا جائے، اس کو اپنے اس معنی عام میں مستعمل کیا جائے تو اس صورت میں یوں کہا جائے گا کہ ائمہ طاہرین ہر مخلوق خدا کے رہنما ہیں۔ ممکن الوجود میں جو کچھ ہے ان کی رہنمائی ائمہ کے ذمہ ہے۔ اب رہنمائی یا تشریعی ہے، قیادت، یا بعض موارد میں تکوینی ہے۔ تشریعی تو ظاہر ہے، سب پر واضح ہے کہ بعد از رسول قیادت امت یا قیادت امم ائمہ علیہم السلام کے ذمہ ہے، لیکن قیادت تکوینی اس سے بالاتر ہے۔
ابھی ایک نکتہ یہ بھی یہاں پر شاید سوال برانگیز ہو، اس سے سوال اٹھتا ہو، کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی حل ہو جائے کہ ائمہ کے زمانے کی امتیں اور ائمہ علیہم السلام کے بعد کے زمانوں کی جو امتیں ہیں ان کی رہنمائی کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ رہنمائی فرمائیں گے اور ان کی قیادت میں وہ امتیں چل سکتی ہیں اگر چلنا چاہیں تو، مگر امم تو جمع ہے، ساری امتوں پہ اطلاق ہوتا ہے، گزشتہ امتوں پہ بھی۔ تاریخ بشریت میں جو امتیں پیچھے گزری ہیں ان سب کی بھی رہنمائی ائمہ طاہرین کے ذریعے سے ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر ایک تو عالم ملکوت اور عالم وجود کو پیش نظر رکھتے ہوئے قیادت کا سوال پیش آتا ہے کہ عالم وجود میں یہ جو مادی وجود سے ہٹ کر عالم وجود، عالم ملکوت، ایک تو یہ مادی وجود ہے، اس مادی وجود کے لیے بھی وہ واسطۂ فیض ہیں۔ بس قیادت و رہنمائی یعنی فیض رسانی، فیض رسانی میں بھی وہ رہنما ہیں۔ لوگوں کے منافع، لوگوں کی ضروریات، لوگوں کی حاجت روائی، ان میں بھی وہ رہنما ہے اور لوگوں کی ہدایت میں بھی وہ رہنما ہے، یعنی ان کی ضروریات مادی و معنوی دونوں میں واسطۂ فیض ہے۔ آگے بھی جملے آ رہے ہیں تو ان سے بھی واضح ہوتا ہے کہ بکم ینزل الغیث، اللہ رب العزت آپ کے طفیل میں بارشیں برساتا ہے۔ ائمہ کے طفیل میں آسمان برستا ہے، آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں، یہ مادی فیض ہے۔ جب بارشیں مادی شکل میں نیچے اترتی ہیں تو یہ فوائد مادی ہیں جو زمین کو سیراب کرتی ہیں یہ بارشیں، اور وہاں سے پھر خلق خدا کو رزق میسر آتا ہے، خلق خدا کی زندگی کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ واسطۂ فیض فی جہت المادہ، مادیات میں آل رسول محمد و آل محمد واسطۂ فیض ہیں، اپنے خالق اور رازق اور مخلوق کے درمیان۔ اب جو بارشیں ان کے طفیل میں نازل ہوتی ہیں تو بارشوں کا ثمر انسانوں تک محدود نہیں ہے، ان نازل ہونے والے پانی کا نتیجہ سبھی مخلوقات کے لیے ہے، جس میں حشرات الارض سے لے کر چرند پرند اور جنگلی حیوان اور سمندری جمیع ذی روح اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ واسطۂ فیض ہیں اور ان کو چشمہ فیضان رحمت الہی ہونے کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ فیضان الہی یہاں سے پھیلتا ہے، فیوزات الہیہ، برکات و ثمرات ائمہ علیہم السلام میں سے ہے، اور اس سے بہتر اور اس سے بالاتر اور بلندتر معنی میں اگر دیکھیں تو وہ نہ صرف مادیات میں، ضروریات حیات مادی میں واسطۂ فیض ہیں، بلکہ واسطۂ فیض ہیں معنوی اور روحانی میدان میں۔ انسانوں کو جتنا روحانی فائدہ اس دنیا کے اندر جنوں کو حتی فرشتوں کو مل رہا ہے،
اور مل سکتا ہے تو اس میں یہ واسطہ فیض ہے، انہی کے طفیل میں ملتا ہے، انہی کے واسطے سے خداوند تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ فرشتے ان سے سیکھتے ہیں، جیسے کل کی گفتگو میں عرض ہوا کہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں حکم ہوا تسبیح کرنے کا، ہم نے جب تسبیح کی تو فرشتوں نے ہماری تسبیح کے بعد تسبیح پڑھی، گویا ہماری تعلیم کردہ تسبیح فرشتوں نے پڑھی، تو اس میں واسطہ فیض ائمہ ہی ہے، حتیٰ فرشتوں کے استاد ہیں یہ ملائکۃ اللہ، ان کے وجودی برتری سے استفادہ کرتے ہیں۔ وجود میں یہ اول بھی ہیں اور یہ وسیع تر بھی ہیں، اور ان کا فیض سب پر حاوی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے اندر میرے نور کو پہلے پیدا کیا۔ جب اول ما خلق اللہ نوری، انا وعلی من نور واحد بھی فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، بعد میں منقسم ہوئے۔ تو منبع فیض پہلے پیدا ہوا، سرچشمہ فیض اللہ نے پہلے پیدا کیا، اس کے بعد ساری کائنات اور ساری مخلوقات کو فیض وجودی حاصل ہوتا رہا۔ وجودی فیض یہاں سے پھیلتا رہا اور کائنات کو ملتا رہا، یعنی کائنات بنتی گئی تو فیض وجودی سے مستفیض ہوتی گئی۔ ابتدائی فیض اللہ نے نور محمد کی صورت میں، نور علی کی صورت میں، نور پنجتن کی صورت میں خلق فرمایا۔ انوار الہیہ کی صورت میں یہ خلق ہوئے، اس کے بعد ان کے نور سے باقی چیزیں منور ہوتی رہی اور ان کے فیض وجود سے فیض پاتی رہیں۔ تو اس وسیع تر معنی میں انبیاء علیہم السلام بھی ان سے فیض پاتے رہے، فرشتے بھی ان سے فیض پاتے رہے، اور باقی مخلوقات بھی۔ تو اس معنی میں قادۃ الامم ہے، جن سے فیض پایا اور جن سے رہنمائی حاصل ہوئی، تو وہ ان امتوں کے بھی، اور انہی انبیاء کے واسطے سے پھر ان امتوں کے اوپر بھی ان کی رہنمائی ہوئی۔ آپ تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں اور ذخیرہ احادیث مسلمین میں بھی یہ باتیں بڑی روشن اور واضح طور سے موجود ہیں۔ اب حوالہ دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ سب خود میدان تحقیق کے شہسوار ہیں۔ ایسی احادیث موجود ہیں کہ حضرت نوح علی نبینا علیہ وآلہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم ہوا تو کشتی کے عرشے کے اوپر پنجتن پاک کے ناموں کو کندہ کرنے کا حکم ہوا کہ وہ ان نامہائے گرامی کے طفیل میں یہ کشتی جو ہے چلتی رہی، اور نوح علیہ السلام کی امت کو، جو کہ آپ کے پیروکار روح میں سے تھی، ان کو نجات مل گئی۔ جناب آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ واسطہ لے آئیں، وسیلہ پیش کریں، اور خود تعلیم دی گئی کہ وسیلہ کون ہے۔ محمد و آل محمد کا وسیلہ انہیں دیا گیا اور وہ انہی وسیلے سے پکارتے رہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ محمد و آل محمد کے انوار کا واسطہ دے کر کے خدا سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے، اور ان کی حاجت روائی ہوتی رہی ہے۔ یہ باتیں قابل انکار نہیں ہیں اسلامی تعلیمات میں، اور کوئی بھی محقق ان باتوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ بس وہ قادۃ الامم ہیں، ان انبیاء کی علیہم السلام کی ان کے واسطے سے رہنمائی ہوئی ہے، ان کے واسطے سے حفاظت ہوئی ہے، ان کے واسطے سے کامیابیاں عطا کی گئی ہیں۔ تو ان انبیاء کے زیر تربیت جو امتیں ہیں، خود بخود ان کو بھی ان کا فیض پہنچتا رہا،
انہی واسطوں سے، اور ان کے وجودی فیض سے فیض پاتے رہے لوگ اس دور کے۔ یہ تو انسانی تاریخ کی بات ہے، عالم ملک کی تاریخ اور ہے۔ عالم جن کی تاریخ بہرحال مختلف ہے، جو کہ ہم پر اگرچہ بیشتر طور سے پوشیدہ ہے کہ اجنہ کی تاریخ کیا ہے، کیسی ہے، کیسے ان کو ائمہ سے ہدایت ملتی رہی ہے، وہ خود داستان ہے۔ ہمارے پاس اگرچہ روایات کی ایک تعداد موجود ہے کہ اجنہ آپ کے وجودات اقدس سے استفادہ کرتے رہے ہیں اور پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں، امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں، تصرفات فرماتے رہے ہیں، اجنہ کی دنیا میں بھی تصرفات رکھتے ہیں، اختیارات کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے قادۃ الامم ہیں، امتوں کے قائد ہیں، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے مسلمانوں کے لیے، اور بالخصوص شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلوات المسلمین کے لیے، کہ وہ اختیاری طور سے اور تشریعی طور سے ان کو رہنما مانتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کے محبت کو واجب قرار دے دیا ہے، ان کی تطہیر کا اعلان کر دیا گیا ہے رجس سے ہر قسم کی، اور ان کو چراغہائے ہدایت قرار دیا ہے، ان کو کشتی کی مثال بنا دیا ہے، اور پھر امت اسلامی میں ان کی عظمت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہوئی ہے۔ یہ تو بہت ہی عظیم مرتبہ ہے اس امت کے ان لوگوں کے لیے جو ان کو اپنا رہنما بناتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، تشریعی طور سے بھی، اختیاری طور سے بھی۔ ویسے ان کا وجود فیض رساں ہے، ماننے والوں کے لیے بھی، مخالفین کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی۔ کاش ان کے دشمن سمجھ جاتے، کاش ان کے مخالفین کو سمجھ آتی کہ ہم جو رزق کھا رہے ہیں، ہم جو رزق وجود پائے ہوئے ہیں اور پا رہے ہیں، اور جو رزق ہم حاصل کر رہے ہیں، حتیٰ رزق مادی اور معنوی دونوں، یہ ان ہستیوں کے طفیل ہے جن کے ہم مخالف بنے ہوئے ہیں، جن کے ہم دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان کی اگر سمجھ میں آ جائے، یا ان کے دلوں سے زنگ ہٹ جائے، اتر جائے، اور ان کے دلوں پر پڑے ہوئے تالے کھل جائیں، ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جائیں، تو اس دن ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ حقیقت کا اعتراف کریں گے، وہ حقیقت کو جان لیں گے۔ یہ قیادت معنوی بھی ہے، مادی بھی ہے، اور قیادت کا کام بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رہنمائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ راستہ بتانا، کہ وہ راستہ ہے، یہاں سے چلے جاؤ اور پہنچ جاؤ گے۔ ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، 2-4 موڑ مڑ کے آگے جاؤ تو منزل آ جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ راستہ دکھانا بھی ان کا کام ہے، انبیاء کا کام بھی ہے، اراۃ الطریق۔ مگر ائمہ طاہرین علیہم السلام کا کام ایصال المطلوب ہے، ایصال الی المطلوب ہے، یعنی وہ ہاتھ تھام کر منزل تک پہنچاتے بھی ہیں۔ کہیں اگر امتوں میں سے، پیروکاروں میں سے کوئی پیچھے رہ جائے، بھٹکنے کا خطرہ پیش ہو جائے، تو وہ ہاتھ تھامتے ہیں، وہ سہارا دیتے ہیں، وہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں، جھنجھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات ڈانٹ دیتے ہیں، تاکہ اس کو گمراہی سے بچایا جا سکے، اس کو راستے پہ رکھا جا سکے۔ تاریخ ائمہ میں قیادت کے یہ سارے پہلو روشن ہو چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی مختصر سی زندگیوں میں تا قیامت آنے والوں کے لیے اس قسم کی رہنمائی فراہم کی ہے، اور ان سب کا
چشم و چراغ ولی اللہ العظم ارواحنا لترام مقدمہ الفدا. اس وقت رہنمائی فراہم کر رہے ہیں. ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کے دروازے پر آیا. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. اور اس نے وہاں پر ایک بری حرکت کی. ابھی دروازے کے پیچھے تھا, اندر نہیں آیا تھا. اس نے ایک بری حرکت کر دی, یعنی ایک ایسا کام کیا جو گناہ والا تھا, اس نے وہاں انجام دیا. مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے کمرے کے اندر سے زور سے آواز دے کر پکارا, یہ تم کون سی کیا حرکت کر رہے ہو, باز آ جاؤ. ڈانٹ دیا اس کو. لا ام لک, ایک لحاظ سے اس کو سخت جملہ کہا. جب وہ اندر آیا معذرت خواہی کی اور عرض کیا, مولا یہ میں نے جان کر کیا تھا, یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سمجھتے ہیں یا آپ اس پہ متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو امام نے فرمایا, ارے تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ در و دیوار ہمارے لیے حجاب نہیں ہے. اگر یہ در و دیوار ہمارے لیے تمہاری طرح حجاب بن جائے تو پھر فرق کیا رہ گیا امام اور ماموم میں. دیوار کے پیچھے سے بھی رہنمائی کرنے والے کو قادۃ الامم کہتے ہیں. یہ امتوں کے قائد ہیں, ذہنوں پر حکمرانی کرنے والے, دلوں پر حکمرانی کرنے والے, نیتوں کو, سینے کے بیدوں کو سمجھنے والے ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں. اور اس قسم کے بہت سارے واقعات ائمہ کی زندگی میں ملتے ہیں. سیاسی قیادت, آگے جملہ آئے گا وساست العباد. ائمہ طاہرین بندگان خدا کے اصل سیاستدان ہیں, اصل لیڈر ہیں. سیاسی لیڈرشپ اگر انسانوں کی ائمہ کے ہاتھ میں دے دی جائے تو پھر تمام انسانوں کے جملہ مسائل خود بخود حل ہوں گے. لوگ اگر مان جائیں, لوگ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ ایسے صالح اور ایسے معصوم انسانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. لوگ گمراہ لوگوں کو لیڈر بنا کر پھرتے ہیں. نادان, جاہل, گمراہ, دنیا پرست, ہوس کے پجاری لوگوں کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. تو پھر وہ لیڈر بن کر کے ہزاروں لاکھوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. گمراہ تو گمراہ ہی کرے گا نا. گم کردہ راہ شخص تو دوسروں کا بھی راستہ گم کر دے گا. وہ تو دوسروں کو راستہ نہیں بتا سکتا. فاقد الشیء موتی الشیء نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکے گا؟ خود اس کو راستے کا علم نہیں ہے. سیاسی قیادت ایسی ہستیوں کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے, اور انسانوں کو بھی اگر عقل آتی تو وہ ان کی سیاسی قیادت کو مانتے ہیں. اور آج سیاسی قیادت جب ہم ایسی ہستیوں کو سپرد کرنے اور امام عصر کے انتظار کے لیے زمین فراہم کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو شیطانی قوتیں بیڑے لے کر پہنچ جاتی ہیں کہ ہم ایسی سیاسی قیادت کو ابھرنے نہیں دیں گے. ہم ایسی قیادت جس قیادت میں لوگوں کی فلاح ہو جائے, لوگوں کا بھلا ہو جائے, لوگوں کی مشکلیں ختم ہو جائیں, لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں. یہ جتنی سیاسی اور شیطانی قوتیں اس وقت ہیں وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کھانے کے لیے ہے. لوگوں کے اوپر سوار ہو کر انہیں روند کر ان کی عزتوں کے اوپر چل کے عزتوں کو پامال کر کے ان کی ہڈیوں پہ, ان کے گوشت پوست پہ حکمرانی کرنے کے قائل ہیں. جب ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک مکتب ایسا ہے اس دنیا میں جو یہ آئیڈیالوجی رکھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہماری سیاسی قیادت, ہماری سماجی قیادت اور ہماری روحانی معنوی قیادت
ایسے انسانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ اس کے حقدار تو معصومین ہیں اور اس کے نچلے درجوں پر صالحین ہیں، فقہا ہیں، عادلین ہیں۔ امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب صفوان جمال اونٹ کرائے پہ دیتا تھا ہارون رشید کو، تو امام نے بلا کر فرمایا کہ صفوان، تو اس کو اونٹ کرائے پر دیتا ہے؟ عرض کیا مولا ہاں، اونٹ کرائے پر میں نے اس کو دیا ہے۔ اونٹوں کا اس وقت کاروبار تھا، ان کا ٹرانسپورٹ کی کمپنی شمار ہوتی تھی، ٹرانسپورٹیشن کے لیے ظاہر ہے اس وقت اونٹ ہی چلتے تھے، تو یہ مالک تھے اونٹوں کے۔ تو عرض کیا مولا ہاں، اونٹ کرائے پر دیے ہیں، مگر لہو و لعب کے لیے، سیر سیاحت کے لیے، برائی کے لیے نہیں، وہ حج پہ گیا ہے تو اس کے لیے دیے ہیں، اس کا قافلہ حج پہ جا رہا تھا۔ مولا نے فرمایا کرایہ کچھ رہتا ہے اس کے ذمہ؟ جی کرایہ تو رہتا ہے۔ تو اپنا کرایہ لینے کی خواہش تجھے بھی ہوگی کہ جی ہے، وہ تو ظاہر ہے میرے اونٹوں کا کرایہ مل جائے، تو ظاہر ہے کرایہ ملنے تک اس کے زندہ رہنے کی بھی خواہش دل میں ہوگی۔ عرض کیا جی مولا ایسا تو ہے۔ فرمایا اتنی سی خواہش بھی ظالم کے زندہ رہنے کی تیرے دل میں ہو تو انہی میں سے شامل ہو جائے گا، شمار ہو جائے گا۔ ہمارا پیروکار ظالم کی اتنی سی زندگی کی بھی خواہش نہیں رکھ سکتا، طاغوت کی۔ بس کیا تھا امام کا جملہ، صفوان کے دل میں ایسے اتر گیا کہ صفوان وہاں سے اٹھا اور بازار گیا، مارکیٹ میں گیا یا اس دور کے منڈی میں گیا۔ ابھی اونٹ راستے میں ہیں، کسی کے ہاتھوں فروخت کر دیے، سارے اونٹ یکجا فروخت کر دیے۔ میرا دل یہی کہتا ہے کہ سستے فروخت کیے ہوں گے، چونکہ یوں ہی ایک ہی سودے میں 10 اونٹ کوئی مہنگے داموں تو نہیں لے گا، سستے فروخت کیے ہوں گے تو کسی نے لے لیے ہوں گے، اور راحت سے بیٹھ گیا، جان ہی چھوٹ گئی، ایمان بچ گیا۔ دیکھیں امام کے پیروکار، ان کی نیتوں، ان کے اعمال کی کتنی قائد نگرانی کرتے ہیں، اس کے اوپر یعنی نظر رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑے رکھیں کہ یہ جدھر جاتا ہے جو کرتا ہے، نہیں نہیں، پیروکار کی نگرانی ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے ضمیر اور وجدان کی حفاظت ہوتی ہے ائمہ کی طرف سے۔ اس کو بھٹکنے نہیں دیا جاتا ہے، اس کو ناخواستہ خلاف ورزی کی طرف بھی جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ صفوان جمال جان کر گمراہی کرنے کے لیے ایسا نہیں کر رہا تھا، وہ تو یہ سمجھ کر دے رہا تھا کہ چلیے حج پہ جا رہا ہے تو کرایہ بھی مجھے مل جائے گا۔ آج اگر کسی مومن ٹرانسپورٹ والے کو کسی طاغوت کی طرف سے آفر آ جائے کہ میں تیری بسیں، تیرے جہاز، تیری گاڑیاں کرائے پہ لینا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے ایک مومن خوش ہو جائے گا کہ میرے جہاز یا میرے جو بسیں ہیں یا ٹرانسپورٹ کے سامان ہے وہ تو اچھے کرائے پہ جا رہے ہیں، تو دے دیں، کیا حرج ہے۔ لیکن اگر طاغوت کی مدد شمار ہوتی ہے، اگر دشمنان اہل بیت، دشمنان دین خدا کی مدد شمار ہوتی ہے، تو پھر امام نے شدت سے منع کیا۔ دیکھیے کیسے اپنے پیروکاروں کو سنبھالتے تھے، کیسے ان کو، آپ کو تو یاد ہے نا کہ امام موسیٰ بن جعفر کے زمانے میں ایک شخص تھا، شاید اس کا لقب تھا، نام تھا، سقرانی تھا، وہ کوئی خفیہ کوئی حرکت کرتا تھا، ظاہر میں تو ٹھیک تھا، کوئی پوشیدہ کوئی عمل گناہ کرتا تھا۔ تو امام نے فرمایا سقرانی دیکھو، تیری نسبت بہرحال ہماری طرف ہے، اگر تو اچھا کرتا ہے تو تجھے اجر 2 گنا ملے گا، لمکانک منا، کہ تیری نسبت ہماری طرف ہے۔ اگر تو خفیے میں برا بھی کرتا ہے تو تیرا گناہ بھی 2 ہے، اس لیے کہ لمکانک منا، تیری نسبت ہماری طرف ہے۔ ہماری طرف جن کی نسبت ہے
ان کا عمل بھی، نیک عمل بھی 2 گنا ڈبل ہو جائے گا، کئی گنا ہو جائے گا، اور ان کا برا کام بھی تو پھر ڈبل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ لوگ پھر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ کون ہے، فلاں ہے، یہ یوں کرتا ہے، اگرچہ ایک خفیہ کرتا ہوگا مگر گناہ تو کر رہا ہے۔ اس طرح امام نے اسے سنبھالا، اس کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں ہونے دیا، اسے گناہوں سے بچا لیا۔ وہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں، وہ قیادت کرتے ہیں، وہ اہل دلوں کو، اہل دماغوں کو، اہل قلوب کو سنبھالتے ہیں، جن میں اہلیت پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، ان کو ہدایت فراہم کرتے ہیں، کوئی ذریعہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ جس سے اسے ہدایت مل جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، آزادی ہے، جبر نہیں ہے، مگر رہنمائی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے لیے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے مگر متقین کے لیے، یعنی کوئی تو اب چند قدم خود چل کے آئیں اور تقوی کے راستے پر آئے تو پھر قرآن مجید اسے اٹھاتا ہے، اس کا ہاتھ تھامتا ہے، اس کی ہدایت کرتا ہے۔ ائمہ طاہرین بھی ہدایت گر ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، مگر ہدایت سنبھالنے والے کے لیے، ہدایت چاہنے والے کے لیے۔ بالکل سرے سے کوئی ہدایت ہی نہ چاہے تو پھر وہ کیسے سنبھالے؟ جبر تو نہیں ہے، جبر تو باطل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، بنی امیہ کا کارگزار تھا، گویا ان کا ملازم تھا، ان کا عہدیدار تھا، خوب ان کے ظلم و ستم کی دنیا میں مدد کرتا رہا، نوکری کرتا رہا، پیسے بھی بنائے ملازمت میں۔ اور ایک شیعہ علی بن ابی طالب اس کا دوست تھا، آپس میں دوستی تھی۔ تو اس بوڑھاپا ہو گیا، ریٹائرڈ ہو گیا، پیسے بھی بنا دیے، دولت بھی بنائی، بالآخر اس شیعہ کی رفاقت کی وجہ سے غالباً ہوا تو اس نے کہا تم اپنے امام سے کوئی ایسی بات کرو کہ دیکھیں میری بھی کوئی نجات ہے، یعنی میں تو ظاہر ہے ظالموں کی حکمرانی میں رہا ہوں، کام کرتا رہا ہوں، پیسے بھی بڑے بنائے ہیں، تو تم اپنے امام سے کچھ بات کرو کہ میری بھی کوئی نجات کا ذریعہ ہے، کوئی امکان ہے۔ تو اس نے آ کر کے، دوستدار نے آ کر کے امام سے عرض کیا، مولا میرے ایک ایسے دوست ہیں، اس کا یہ کنڈیشن ہے، کوئی امید ہے اس کے لیے؟ تو امام نے فرمایا امید ہے، لیکن ایک شرط ہے، جو کچھ اس نے بنایا ہے پیسہ اس ظالم حکمرانی میں، ظالموں کی حکمرانی میں، اگر تو کسی کا حق اسے معلوم ہے کہ کھایا ہے تو اس تک اس کا حق پہنچائے، اگر نہیں تو راہ خدا میں انہی حقداروں کی طرف سے صدقہ کر دے، اگر یہ ہمت اس میں ہے تو میں اس کی جنت کی ضمانت کرتا ہوں۔ انہوں نے خبر دی، میرے مولا نے یہ شرط رکھی ہے۔ وہ ارادے کا مضبوط انسان تھا، سب کچھ راہ خدا میں انہی کی طرف سے صدقہ کر لیا جن جن کا ہو سکتا تھا۔ ظاہر ہے غصب کا مال زیادہ ہوتا ہے ظالموں کے پاس، لوگوں کے ظلم و ستم لوگوں کے اوپر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس پہننے کے لیے اپنے کپڑے بھی نہیں رہے، دوست احباب نے صدقے کے کپڑے دے دیے پہننے کے لیے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، رہنے کے لیے گھر نہیں رہا، وہ کھنڈرات وغیرہ میں، خرابوں میں رہنے لگ گیا، یہاں تک کہ کچھ مدت گزر گئی تو بیمار پڑ گیا۔ ان کا دوست دیکھنے کے لیے گیا کہ میرے یہ دوست جو کہ سب کچھ دے بیٹھا، ظاہر ہے فٹ پاتھ پہ آ گیا نا، سب کچھ جب دے دیا تو کچھ بھی نہیں رہا، پھر خرابوں میں، کھنڈرات میں، فٹ پاتھوں پہ رہنے لگ گیا۔ جب کسی چار دیواری میں رہ رہا تھا، وہاں جا کے خبر گیری کی، دیکھ بھال کی، لیکن وہ آخری مرحلوں میں پہنچ گیا تھا۔ جب مرنے لگا تو اس کا چہرہ بہت سیاہ ہو گیا، کوئلے کی طرح سیاہ ہو گیا۔ یہ ڈر گیا کہ اب میرا دوست
اس کو نجات شاید نہیں مل رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بس اچانک کیا تھا کہ آہستہ آہستہ دوبارہ سفید ہونے لگ گیا چہرہ، یہاں تک کہ نور ٹپکنے لگ گیا چہرے سے، اور آنکھیں کھول کر کہنے لگا کہ تیرے امام نے وعدہ پورا کر دیا۔ جی، وفا صاحبک یا وفانی صاحبک، تیرے امام نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور وہیں پر جان آفرین کو تسلیم کر دی اور دوستوں نے اسے دفنا دیا۔ یہ شاید کوفہ کا واقعہ ہے۔ وہ دوستدار ایک مدت کے بعد مدینہ چلا جاتا ہے، آپ کے میرے آقا امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کرتا ہے، سلام کرتا ہے، یہ عرض کرنے کے لیے بےتاب ہے کہ آپ جی وہ یہ ہوا وہ ہوا، واقعہ بیان کرنے کے لیے۔ بس کیا تھا، سلام کر کے بیٹھا ہی تھا تو امام نے قبل اس کے کہ یہ بات شروع کرتا فرمایا، تیرے دوست کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ وفا کر دیا۔ اللہم صلی علی قادۃ الامم ہے، ماننے والے، چاہنے والے اور ارادہ کرنے والوں کو یہ تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ غیبت میں ہو، حضور میں ہو، پہلے ہو، بات میں ہو، کدھر ہے کدھر نہیں ہے، ولی اللہ الاعظم کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سے ہدایت لیں تو وہ ہدایت دیں گے، آپ کو رہنمائی دیں گے۔ دسیوں سینکڑوں ہزاروں واقعات لکھے گئے ہیں کتابی شکل میں، انہیں ذرا پڑھ لیجئے گا تو معلوم ہوگا کہ کیسی قیادت فرماتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی معنوی، روحانی، مادی قیادت میں زندگی بسر کرنے اور انہی کی محبت اور اطاعت پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ولی اللہ الاعظم کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مولا کائنات امیر المومنین اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ایک بار پھر دعا کرتے ہیں بارگاہ مقدس علوی میں کہ دشمنان دین کو، ان سفید ہاتھیوں کو، ان شیطانی قوتوں کو جن بیڑوں پر وہ بیٹھ کر آئی ہیں، انہی بیڑوں کے ساتھ انہی سمندروں میں انہیں غرق فرمائے۔ رب کریم تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، دنیا میں محبت و اطاعت آل محمد، قیامت میں انہی کی شفاعت نصیب فرمائے، بن نبی و آلہ۔